بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو انتخابات کرانے پر عندیہ دے دی ہے۔ آج صدر مملکت عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہوئی۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 11 فروری کو انتخاب کرانے پر زور دیا تھا، لیکن بہرحال جب صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تو 3 دن پیچھے چلے گئے۔ یہ صدر کی ریٹ جو ہے نا، اس کو منوانے کی بات صاحب کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ صدر کی تھوڑی سی عزت توقیر کی گئی ہے، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ بڑا اہم فیصلہ ہے، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، کافی عرصے سے صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک سرد جنگ جاری تھی۔ چیف الیکشن کمشنر صدر کے بلاوے پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور صدر بے بسی کی ایک علامت ہے، وہ چاہنے کے باوجود بھی الیکشن کی کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے۔ بہرحال آج سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوئی الیکشن کرانے کے بارے میں تو طرح طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن اس میں جو نقطہ یہ آیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم 11 فروری کو عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر چیف جسٹس کے حکم پر چیف الیکشن کمشنر اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے صدر مملکت سے ملاقات کی۔ ہنگامی بنیادوں پر ہونے والی اس ملاقات میں طے پا گیا کہ 11 کی بجائے 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہوں گے۔ بہرحال اس بارے میں اب شکوک و شبہات تو دور ہو جانا چاہیے۔ اب بھی شاید کچھ لوگ کہیں کہ شاید الیکشن نہ ہو، شاید الیکشن ملتوی ہو جائیں، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی انتخابات کی تاریخ کا جب اعلان کیا جاتا تھا، لوگ اس میں شکوک و شبہات کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیتے تھے۔ اب مجھے نہیں نظر آتا کہ اب الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا ملتوی کرنے کے کوئی پیچھے پس پردہ کوئی پلان ہے۔ وزیر اعظم نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے جو وفادار ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کے الیکشن لڑنے کی کون سی صورت ہوگی۔ ابھی تک تو یہ حال ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی شخص پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو جب الیکشن ہو گئے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں رہتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی حال اچھے نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ لوگ گھبرا کر جس طرح پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کا کوئی سیاسی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا۔ نہ جانے انہوں نے کون سے جرائم کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ دڑا دڑ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کو پی ٹی آئی میں رہنا چاہیے تھا، جس طرح انہوں نے ماضی میں 2 الیکشن 3 الیکشن ان کے ساتھ حصہ لیا، تو اب بھی ان کو ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ مصائب برداشت کرنے چاہیے تھے، جیلیں برداشت کرنی چاہیے تھیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی بھی برداشت کرتے۔ تو سیاسی کارکنوں کا یہ تھوڑا امتیاز ہوتا ہے کہ وہ جیل ہو، قید ہو، ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوں تو وہ جرات کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ اگر عمران خان کے ساتھ جو قید ہیں لوگ، یا جن لوگوں کو سزائیں ہونی ہیں، وہ تھوڑے سے اپنے پائے استقلال میں مضبوطی دکھائیں
تو پھر عمران خان کے لیے بھی تھوڑا سا سہارا ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ دم بھرتے ہیں، مجھے اتنے لوگوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن جب عملی طور پر صورت نظر آئی تو نہ تو کوئی ان کی رہائی کے لیے کوئی مظاہرہ کرے، نہ ہی کوئی رہائی کے لیے ان کے لیے کوئی بھوک ہڑتال کرے. حتیٰ کہ چلیں علامتی بھوک ہڑتال بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بیٹھا کریں. پورے پاکستان میں ایک سناٹے کی کیفیت ہے، اس میں کوئی جبر تو ہے نہیں. سیاسی جماعتوں کے کارکن وائلیشن کر کے بھی باہر نکلتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایک سناٹا ہے، ایک قبرستان جیسا سناٹا ہے، خاموشی ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کا کیا بنے گا. آئندہ انتخابات کی تاریخ آنے کے بعد یہ سیاپا تو ختم ہوا جو مسلم لیگ نون کے خلاف پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا. جی وہ ڈیٹ نہیں مانگ رہے، جی وہ ڈیٹ کا بات نہیں کر رہے. حالانکہ پیپلز پارٹی نے کون سے تیر مار رہے تھے، ان کا کوئی حلقہ باب ہے جہاں سے وہ جیت کر آ سکتے، وہ سندھ تھا سر. اور سندھ میں بھی اب پتہ نہیں پہلے سے کم نشستیں لے لیں، ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ان کو غم کھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف واپس آ گئے اور یہ اگلی بار وزیر اعظم بن جائے گا. اب ایسی پوسٹیں بھی چلا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہیں آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ میں اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. آصف علی زرداری صاحب کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں اگر پیپلز پارٹی جیت جائے الیکشن سارا تو ظاہر ہے پھر وہ اپنا ہی وزیر اعظم بنائیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم آصف علی زرداری کی مرضی سے بنے. وہ تو اگر 172 کے اس میں مسلم لیگ نون اپنے نمبر پورے نہیں کر سکتی تو وہ بھی حکومت نہیں بنا سکے گی، اسے دوسری جماعتوں کی طرف دیکھنا پڑے گا. لیکن عام تاثر یہ ہے کہ شاید ملک کا وزیر اعظم چوتھی بار نواز شریف بن رہا ہے. اور یہی غم چلے عمران خان کو تو کھا رہا ہوگا اور استحکام پاکستان پارٹی کو بھی کھا رہا ہوگا، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کو بھی کھا رہا ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ میاں نواز شریف نے ابھی تک ان کو گھاس نہیں ڈالی. اور اب میاں نواز شریف تو ایکٹیو ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی سرگرمیاں تیز ہو جائے گی. تو شاید ایک ملاقات ہو جائے آصف علی زرداری کی اور نواز شریف کی، اور یہ ملاقات یقیناً مستقبل کے انتخابی اتحاد، مستقبل کی انتخابی گہما گہمی اس کے ساتھ ان معاملات میں بات ہوگی. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد کا کریڈٹ جہاں آصف علی زرداری لیتے ہیں وہاں مسلم لیگ نون بھی لیتی ہے. سب سے زیادہ نقصان تو مسلم لیگ نون کا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کا تو کچھ نہیں بگڑا. پیپلز پارٹی نے تو خوب انجوائے کیا اقتدار، اب وہ سارا بوجھ بھی نواز شریف پر ڈالنا چاہتے ہیں. چلیں الیکشن بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا. اور دیکھیں جی الیکشن نہیں ہو رہے اور پھر پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا. اب وہ کون سی پی ٹی آئی ہوگی اس بارے میں فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. چلیے بہرحال الیکشن تو 8 فروری کو ہونے کا اعلان ہو گیا ہے. بس شکریہ.